پاکستان تحریک انصاف کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ملاقات تو نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن کل ملاقات کا دن ہے اڈیالہ جیل میں، اور جو لسٹ گئی ہے وہ ایک نہیں گئی، اب 2 لسٹیں وہاں پر گئی ہیں، ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے، ایک بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے۔ نام کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن 2 لسٹوں کا جانا، کیا یہ کوئی کنفیوژن ہے یا پارٹی کے اندر کوئی اختلافات ہیں؟ دوسرا، آزاد کشمیر کا معاملہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا پہلے ہی یہ ایزیوم کر لیا تھا کہ یہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے؟ یہ تمام صورتحال جو ہے، تمام سچویشن ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب۔ بسرا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، پہلے تو یہ کنفیوژن تھی کہ کس کی ملاقات ہو پائے گی، کسی کی یا نہیں ہو پائے گی، اب یہ جو 2 لسٹوں والا معاملہ ہے، آپ ذرا ہمیں بتا دیں کوئی کنفیوژن ہے یا پھر کچھ اختلافات ہیں، اور اختیار کس کے پاس ہے، کون لسٹ دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل یہ کنفیوژن ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، چونکہ آپ دیکھ لیں کہ نام آلموسٹ سیم ہیں، 1-2 نام چینج ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اختیار خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب اور علی ظفر صاحب دونوں کو دیا ہوا ہے، بلکہ 1-2 دوست اور بھی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے تو لسٹ ہماری جا رہی ہے، کوئی تقریباً یہ سمجھ لیں جو جمعرات والی ملاقات ہے جو پولیٹیکل لوگوں کی ہونی ہے یا دوست صاحبان کی ہونی ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہی۔ تقریباً یہ کم از کم کوئی 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اور ایون جو ان کی بہنیں ہیں یا ان کے بشرا بی بی کے بچے ہیں، دین پھر وہ ہمارے وکلا ہیں، وہ نہیں مل پاتے، 4 مہینے آئسولیشن ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ آرڈرز ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آرڈر نے دیے ہوئے ہیں، کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو وہاں کا حوالدار ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کے آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو میرے بھائی کون سا کوئی قانون ہے پاکستان کے اندر، نہ کوئی عدالتیں ہیں اس وقت، تو بلکہ جنگل کے قانون سے بھی آگے والی بات ہو گئی ہے کہ ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کہاں انصاف ملنا ہے؟ تو ہمارا شوکت بسرا صاحب کل وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں وہاں پہ ملاقات کے لیے، ایک تو یہ بتا دیجئے گا، دوسرا یہ آج سینٹ کا الیکشن ہے، ہاں سینٹ کا الیکشن بھی اگر، دوسرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ موجودہ سیاسی صورتحال میں جو چل رہی ہے، اس میں آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس تو نہیں ہم کہہ سکتے، میڈیا ٹاک بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹی وی پہ آ کر بیرسٹر عقیل نے ایک بات کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے وزیر اعلیٰ کے متعلق یعنی ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، غیر آئینی غیر کام کر رہے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہے جیسے وزیر اعلیٰ KPK کو نااہل کرنے یا ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کوئی گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے۔ اس پہ دونوں چیزوں پہ ذرا بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہمارا سینٹ کا الیکشن ہے، تو میرا خیال کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ ٹائم دیں اور نہ آ سکیں، تو سیکنڈلی یہ ہے کہ پہنچ بھی سکتے ہیں، یہ دونوں صورتحال ہیں، لیکن جو آپ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ چیف جسٹس کا آرڈر لے کر جاتے ہیں، تو رانا صاحب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہاں ایک حوالدار کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بالکل ہم چیف جسٹس کے آرڈر کو تسلیم نہیں کرتے، جائیں واپس چلے جائیں، اور الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، 4.5 کروڑ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ دوسری آپ نے بات کہی کہ وہ بیرسٹر عقیل والی، بیرسٹر عقیل بیچارہ تو خود فارم 47 کا نمونہ ہے، یہ کم از کم 60-70 ہزار ووٹوں سے وہاں سے ہارا ہوا ہے، تو یہ بیچارے خود جو ہے فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے جو اس وقت پاکستان میں ماحول چل رہا ہے، آپ کے لیے تو حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے رانا صاحب، آپ ماشاءاللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور بڑے آپ کو آپ کی نظر ہوتی ہے ہر خبر پہ۔ پاکستان میں اس وقت تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ضیاء کا مارشاءاللہ بھی دیکھا ہے، مشرف کا مارشاءاللہ بھی دیکھا ہے، اتنے بدترین حالات تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتے تھے کہ یہاں پہ نہ عدلیہ رہی ہے، عدالتیں رہی ہیں، نہ آپ کا میڈیا رہا ہے، نہ پارلیمنٹ رہی ہے۔ اس وقت تو کوئی بھی اچنبے کی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک پاکستان کے اندر KP ہی واحد صوبہ ہے جہاں پہ عوام کی حکومت ہے، فارم 45 کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کی حکومت ہے، حالانکہ ہمارے وہاں پہ بندوں کو ہروایا گیا، تو ہمیں تو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ اگر انہوں نے پہلے بھی آپ نے یاد ہوگا کہ یہ جو فارم 47 کے جتنے نمونے تھے، عطا اللہ تارڑ جو کہ حکومت کے ترجمان بھی ہیں،
انہوں نے باقاعدہ تڑیاں لگائی تھیں، دھمکیاں دی تھیں، نہیں بننے دیں گے، پرویز رشید، پتہ نہیں کون کون اچھا بسرا صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے جو ہے 2 سوال ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کل جب ڈاکٹر عظمیٰ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو یہ اسلام پنجاب کی آپ کی جو تنظیم ہے اس میں سے 2 جو تبدیلیاں ہوئیں، میرے خیال میں بلال اعجاز اور جو احمد چٹھا. انہوں نے کہا میں نے تو کسی کو نہیں کہا. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 16 اکتوبر کی میری ٹویٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسا مجھے نہیں، میرے سامنے کوئی ایسا انسٹرکشنز نہیں دی گئی. عالیہ حمزہ نے کہا مجھے جو کچھ بتایا گیا میں نے وہ کر دیا. ایک تو یہ بتائیں کہ عمران خان کا پیغام اندر سے باہر آیا، پوری قیادت تک پہنچا، اور عمران خان کہہ رہے ہیں میں نے بات ہی نہیں کی. ایک تو اس پہ بتائیے گا یہ کیا ہے، مطلب کس نے یہ بات کی، کیا پی ٹی آئی کے انٹرنلی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ ایک سوال. دوسرا ساتھ ہی سوال، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر بڑے سینئر جو وہ وکلا بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے قیادت میں سے بھی ہے، بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب تو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے. تو دونوں کی جانب سے لسٹیں جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی انٹرنلی کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی آپس میں جو مشاورت کا، کہ دونوں اپنی اپنی لسٹیں بھیج رہے ہیں. کل جو وہ تو پہلے ہی بہانے ڈھونڈتے ہیں ملاقات جو نہ کروانے کے، تو وہ تو ایک بہانہ چلا جائے گا ہمارے پاس 2 لسٹیں آ گئی تھیں. یہ بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. وہ تو پہلے آپ کو پتا کہ نہ کسی عدالت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی آرڈر کو مانتے ہیں، نہ جیل مینولز کو مانتے ہیں. تو لیکن یہ یہاں پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کنفیوژن ہوا ہے، چونکہ لسٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی وضاحت بھی نہیں آئی. کنفیوژن ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے، کوئی وضاحت بھی نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وضاحت نہ آئی ہو، لیکن میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں چونکہ میں خود اسلام آباد میں ہوں. تو یہ بالکل کنفیوژن ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام آلموسٹ فائنل ہیں، ایک دونوں لسٹوں میں ایک آدھا نام چینج ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹیں جب چلی گئیں، پہلے تو جو ایک لسٹ جاتی ہے وہ نہیں ملنے دیتے، یہ اوپر سے 2 لسٹیں چلی گئی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس کی کریکشن ہوگی. اندر سے آنے والے پیغام پہ کیا ہوا ہے انٹرنلی؟ اچھا، میں اس میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، آپ نے صحیح کہا کہ جس دن یہ تبدیلی ہوئی ہے راج صاحب کا، وہ 16 اکتوبر کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایک تو کوئی مشاورتی کونسل جو ہے کے پی کے حوالے سے نہ اس کی کوئی تجویز دی گئی ہے. اگر تجویز نہیں دی گئی تو وہاں پر اس پہ خان صاحب کے سامنے کیا اس پہ عمل ہونا تھا یا کمیٹی بننی تھی. ایک تو انہوں نے یہ وضاحت کی تھی، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میری اور بیرسٹر گور کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے کوئی ہدایت نہیں دی اس کو چینج کرنے کی سینٹرل پنجاب کو. اچھا، اب اور انہوں نے کہا کہ میں جب اگلی میٹنگ ہوگی تو اس کی توثیق کروں گا. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کو پیغام دیا گیا کہ کس نے پیغام دیا؟ ظاہر ہے خبر یہ بنی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ظاہر ہے عالیہ حمزہ جنہوں نے جو ہماری پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے پیغام دیا کہ جی یہ خان صاحب کا پیغام اندر سے آیا ہے، اور جو پیغام لانے والے تھے ہاں وہ بھی میں بتا پوری خبر دے دیتا ہوں آپ کو. وہ ہمارے 2 دوست ہیں، ڈاکٹر علی عمران ایڈوکیٹ اور بشیر مقصود آوان. یہ دونوں گئے تھے. ان کی میٹنگ سلمان اکرم راجہ صاحب سے اور بیرسٹر گوہر صاحب سے پہلے ہوئی. اچھا، وہ پیغام اب باہر آ گیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جب یہ عظمیٰ بی بی جو بہن ہیں خان صاحب کی، انہوں نے ایک تو پیغام یہ دیا کہ صرف سلمان اکرم راجہ صاحب ہی اندر سے جو پیغام آئے گا، بینگ اے سیکرٹری جنرل، وہی ذمہ دار ہوں گے آج کے بعد اور وہی بیان باہر دیں گے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ مجھے ظاہر ہے احمد چٹھا بہت ہی ان کی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، باقی سب دوستوں کی قربانیاں ہیں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کنٹینر پہ جب گولیاں لگی تھی خان صاحب کو، تو وہ اس کنٹینر میں تھے اور ان کو وہ بھی زخمی ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے بالکل کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی مس کمیونیکیٹ ہوا ہے. تو بلکہ وہ جب انہوں نے کہا عظمیٰ بی بی کی بقول جب میں سن رہا تھا تو وہ اس بات سے پریشان بھی ہوئے. تو آج اس کی وضاحت ٹویٹ کیا ہے عالیہ بی بی نے کہ میرے پاس جو پیغام آیا تھا اس کے مطابق یہ میں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، اور نیکسٹ میٹنگ جب ہماری ہوگی تو خان صاحب سے مزید اس کی کنفرمیشن کر لی جائے گی.